الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شب برات کی فضیلت اور شب برات کے دو خاص وظائف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خاتم درود احمد منظور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں درود پاک کے دو مجرب وظیفے جو کہ شب برات کے حوالے سے ہیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور الحمدللہ میں اسلام آباد شفٹ ہو چکا ہوں۔ یہاں کی زندگی بڑی مصروف ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں یہاں بھی اسی ہی مقصد کے لیے آیا ہوں کہ یہاں رہ کر میں نے درود پاک کے مشن کو اور آگے تک لے جانا ہے۔ رب کائنات میری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور میں کتنا بھی مصروف ہو جاؤں لیکن میں جو کہتا ہوں کہ میری زندگی درود ہے، درود پڑھنا میری زندگی ہے اور درود پڑھانا میری زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ صرف میں بات نہیں کرتا ہوں بلکہ انشاءاللہ تعالی اس پر عمل بھی کرتا رہوں گا جب تک میری زندگی باقی ہے۔ درود پاک کا کام جاری رہے گا۔ میں نہ صرف درود شریف کی فضیلت بتاتا ہوں بلکہ درود شریف کے وظائف بھی بتاتا ہوں، جن سے الحمدللہ ہزاروں لوگ مستفید ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں شب برات کے حوالے سے دو خاص وظیفے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مسلمان بھائیرو، 15 شعبان یعنی شب برات کی رات بڑی عظمت والی، شان والی، مان والی اور مقام والی رات ہے۔ اللہ کے نیک بندے صالحین کاملین اس رات میں جاگ گئے، اپنے رب کو منا گئے، بہت کچھ پا گئے۔ برات کے معنی ہے نجات۔ یہ رات دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، مصائب سے، آزمائشوں سے، گناہوں سے، جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے کی رات ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس رات مغرب سے لے کر فجر تک مالک کائنات رب ذوالجلال والاکرام اپنی شان کے مطابق دنیا والے آسمان پر نزول رحمت فرماتے ہیں، اور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا تو اسے کشادہ رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی حاجت مند تو اس کی حاجت پوری کروں۔ اسی طرح ساری رات یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ پھر خوش نصیب ہیں وہ جو اس رات مالک کائنات کو منا گئے، اپنے دکھڑے اللہ کو سنا کر اور اپنا حال رب کائنات کو سناتے رہے۔ اور بہت بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات بھی اپنے رب کو منا نہ سکا، اپنے دکھڑے اپنے کریم رب کو سنا نہ سکا۔ میرے پیارے دوستو، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس رات مغرب ٹائم سے ہی عبادت کا خاص اہتمام کرنا، اللہ کی عبادت کرنا لیکن اخلاص کے ساتھ، اور اللہ سے دعائیں مانگنا لیکن عاجزی کے ساتھ، رو رو کر عرض کرنا کہ میرے رب میں تو نالائق سا بندہ ہوں، بندی ہوں، گناہ گار ہوں، بیکار ہوں، لیکن بس آج تیری عطاؤں اور سخاؤں کے اعلان سن کر میں نے بھی آ کے دامن پھیلایا ہے۔ اے اللہ، بخشش کا سوالی بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ دکھوں سے، مشکلات سے، غموں سے، مصائب سے، عذابوں سے، آزمائشوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ میرا کریم رب بخشش کے، عطاؤں کے، سخاؤں کے دریا کیا سمندر بہا دے گا۔ شب برات امیدوں کی رات ہے، عطاؤں کی رات ہے، بخشش کی رات ہے،
تقدیریں بدلنے کی رات ہے۔ شب برات رحمان رب کی رحمتوں کی رات ہے۔ شب برات زندگی کے تمام دکھوں سے نجات حاصل کرنے کی رات ہے۔ شب برات اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی رات ہے۔ شب برات بہت کچھ بلکہ سب کچھ پانے کی رات ہے۔ شب برات بھکاری بن کر، گدھا بن کر اپنے کریم رب کے در پر دامن پھیلانے کی رات ہے۔ شب برات سال بھر کے دکھڑے اپنے رب کو رو رو کر سنانے کی رات ہے۔ ویسے تو یہ ساری رات اللہ کی عبادت کی رات ہے۔ اس رات سورۃ یاسین اور سورۃ دخان کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات نوافل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ مختلف احادیث میں اس رات مختلف طریقوں سے نوافل پڑھنے ثابت ہیں، اور اس رات 1000 مرتبہ درود پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ میں یہاں آپ کو شب برات کے 2 مجرب تجربہ شدہ عمل بتا رہا ہوں۔ اس رات کوشش کر کے آپ یہ عمل ضرور کریں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ شب برات کی رات نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ نفل اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد، یعنی سلام پھیرنے کے بعد، درود دوا 100 مرتبہ پڑھیں۔ درود دوا آخر میں پڑھ کر سناؤں گا اور تصویر بھی نظر آئے گی، لیکن یہاں میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر 100 مرتبہ درود دوا پڑھیں، پھر دعا یہ مانگیں کہ یا اللہ تو مجھے، میرے اہل و عیال کو، میری اولاد کو، میرے ماں باپ کو اور تمام رشتہ داروں کو، محلے والوں کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو خیر و عافیت والی عمر دراز عطا فرما۔ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود دوا پڑھیں، پھر یہ دعا مانگیں یا اللہ تو مجھے، میرے اہل عیال کو، میری اولاد کو، میرے ماں باپ کو، میرے تمام رشتہ داروں کو، تمام اہل محلہ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو کشادہ رزق عطا فرما۔ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود دوا پڑھیں اور پھر یہ دعا مانگیں یا اللہ تو مجھے، میری اولاد کو، میرے اہل و عیال کو، میرے والدین کو، تمام رشتہ داروں کو، اہل محلہ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ عمل مغرب کے بعد کرنا ہے۔ اس میں درود دوا پڑھنا ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 100 مرتبہ۔ تو درود دوا کون سا ہے، یہاں 1 مرتبہ پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس ویڈیو کے اینڈ پر وہ تصویر نظر آئے گی آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، یہ درود دوا ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ شب برات کی رات نماز عشاء کے بعد باوضو توجہ اور تعظیم کے ساتھ بڑی محبت سے 700 مرتبہ درود خضری پڑھیں۔ پھر سچے دل سے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو کچھ بھی مانگو گے ملے گا۔ انشاءاللہ آپ کا دامن مرادوں سے بھر جائے گا۔ انشاءاللہ میرا کریم رب اس رات آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا، کیونکہ اس رات تو کریم رب خود اعلان فرما رہا ہوتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اس رات اللہ سے دل کھول کر مانگنا، جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جس کے لیے بھی مانگو گے، انشاءاللہ سب کی سب دعائیں منظور ہو جائیں گی، سب کی سب مشکلاتیں دور ہو جائیں گی۔ اور اس عظیم رات اپنے اس ادنا بھائی خادم درود احمد منظور کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد فرمانا، میرے لیے خیر و عافیت، صحت و عزت کی دعا کرنا، اور یہ دعا کرنا کہ اللہ پاک میری دعوت درود کے کام میں خوب مجھے ترقیاں عطا فرمائے، تاکہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو درود پاک پڑھنے پر لگا دوں۔ یہی میرا مشن ہے اور یہی میری زندگی کا مین مقصد ہے۔ پاکستان میں اب جو آنے والا منگل ہے، منگل اور بدھ کے درمیان والی رات جو ہوگی وہ شب برات کی ہوگی۔
یعنی منگل کے دن مغرب کے بعد شب برات کی رات شروع ہو جائے گی۔ اور درود خضری کا عمل جو عشاء کے بعد بتایا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ عشاء کے فوراً بعد پڑھیں، بلکہ رات کو کسی بھی ٹائم پر آپ 700 مرتبہ درود خضری پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت کے ساتھ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔